السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 19 اور 20 کو یعنی 19 اور 20 کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آیت نمبر 19 آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی الطیر۔ اچھا، سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں لام کے بعد یا ہے، الف ہے، لام ہے، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان پہ کوئی بھی نشانی یا حرکت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ لام زبر کو طوا شد کے ساتھ، یہاں پر طوا کے اوپر یہ جو 3 دانتوں والی نشانی ہے اس کو ہم شد کہتے ہیں۔ جب بھی کسی حروف کے اوپر شد آتی ہے تو ہم اس کو پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ لام تو زبر لت تو یا زبر توئے، ایلت طیر۔ اچھا، ایلت طیر بھی نہیں ہے، طیر تب ہوتا جب یہاں پر تا 2 نقطوں والا ہوتا، ابھی یہاں پر کیا ہے؟ تو ہے۔ تو حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں آتا ہے، یہاں پر آپ نے منہ کو گولائی کرنا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، قوف بھی یہاں پر موٹا ہے، ٹھیک ہے، قوف کے ٹائم بھی آپ نے منہ کو گولائی کر کے موٹا پر ادا کرنا ہے۔ فوقہم صافات و، اچھا یہاں پر آپ نے کیا غور کرنا ہے؟ صاد کھڑی زبر سو، اس کے اوپر یہ جو ہے بڑی مد ہے، اس کو آپ نے کم سے کم 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ صرف لمبا نہیں کرنا بلکہ فا کے ساتھ ملانا ہے۔ ہم اس کو سو فا ایسے نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم نے ایسے پڑھا تو فا الگ ہو جائے گا، صاد الگ ہو جائے گا۔ ابھی یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ صاد کھڑی زبر کو یعنی صاد کو بھی نہیں، سو کو فا کے ساتھ ملانا ہے۔ کیسے ملائیں گے؟ صوف، ایسے کرنا ہے، فا کو پہلے صاد کے ساتھ ملا کے پھر فا کھڑی زبر فا کرنا ہے۔ صوفات و، اب تا 2 زیر کے بعد واو ہے تو یہاں پر ہم نے ادغام کا قاعدہ کرنا ہے، ادغام بھی گننے والا، یعنی تنوین کے بعد واو ہے تو آپ نے گننا کرنا ہے۔ تیو نہیں ہے، منہ سے ادا نہیں کرنا بلکہ ناک سے ادا کرنا ہے۔ صافات ویقبضن، اچھا یہاں پر ہوتا ہے قوف ساکن ہے، قوف ساکن قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر آپ یک نہیں پڑھ سکتے، یک، قوف کو آپ نے لوٹانا ہے۔ کیسے لوٹاتے ہیں؟ یعنی آواز ایسا فیل ہو کہ آواز میں وائبریشن، لرزش آ رہی ہے، یک یک، اوکے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نون زبر کو ہم نے یہاں پر لازماً وقف کرنا ہے۔ جب بھی وقف کی نشانی میں میم آتا ہے، یہاں پر دیکھیں میم ہے نا، میم ہوتا ہے وقف لازم۔ لازم کا کیا مطلب ہے؟ ایٹ اینی کاسٹ، ہر حال میں آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو نون زبر جو ہے وہ ساکن میں کنورٹ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ یقبضن نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر زود بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، دونوں کو آپ نے ساکن ادا کرنا ہے۔ وَيَقْبِضْنَ، وَيَقْبِضْنَ، ٹھیک ہے، زود موٹا، نون ساکن، دونوں کو آپ نے الگ الگ ادا کرنا ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ۔ آگے دیکھیں ما یمسکہن، اچھا نون مشدد، مشدد مطلب کسی بھی حروف پہ شد آتی ہے، تو یہاں پر نون مشدد ہے تو یہاں پر آپ نے گننا کرنا ہے۔ گننے کو مطلب آپ کو پتا ہے کہ آواز کو ناک میں لے جا کے ہولڈ کرنا ہے، ہولڈ یعنی وہاں پر 1 سیکنڈ آپ نے آواز کو روکنا ہے ناک میں، تب جا کے گننا ہوگا۔ ما یمسکہن الا الرحمن، الف کو لام کے ساتھ ملائیں، لام کو را کے ساتھ ملائیں، باقی بیچ میں الف لام جو ہے ان کو چھوڑ دیں کیونکہ ان پہ کوئی بھی حرکت یا نشانی نہیں ہے۔ لام مشدد ہے، را مشدد ہے، تینوں کو آپس میں ملا کے ادا کریں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نون پیش ہے لیکن یہاں پر تو کی نشانی ہے یعنی وہاں پر وقف کریں گے، وقف کریں گے تو نون پیش نون ساکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ ما یمسکہن الا الرحمن،
إنه بكل شيء بصير. اچھا یہاں پر بھی نون مشدد یعنی گننا کرنا ہے. انہو ہاں یہ پیش نہیں ہے بلکہ الٹا پیش ہے. الٹا پیش کا مطلب ہوتا ہے ایک سیکنڈ لمبا کریں. انہو اوکے ہو کو لمبا کریں. بکل شیء بصیر. حمزہ دو زیر کے بعد یہاں پر دیکھیں میم ہے, چھوٹی سی میم ہے, اس کے بعد با ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آتا ہے وہاں پر آپ نے لازماً قرآن میں دیکھا ہوگا ہر حال میں وہاں پر چھوٹی سی میم بنی ہوئی آئے گی. یہ جو عرب کے قرآن پاک ہوتے ہیں ان میں میم چھوٹی سی بنی نہیں آتی, تب بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با ہے تو ہم نے یہاں پر ان کے بدلے ام کر کے پڑھنا ہے, یعنی تنوین یا نون ساکن کو ادا نہیں کرنا بلکہ چھوٹی سی میم کو ادا کرنا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے پاکستان انڈیا میں وہاں پر تو چھوٹی سی میم بنی آتی ہے, تو وہاں پر ہمیں کنفیوز ویسے ہی نہیں ہونا کہ یہاں پر ہم نون ساکن کو پڑھیں یا میم کو پڑھیں. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, چھوٹی سی میم کو ادا کرنا ہے. انہو بکل شیء بصیر. بصیر بھی نہیں ہے, سیر تب پڑھیں گے جب تین دانتوں والی سین ہوگی. یہاں پر صاد ہے. بصیر صاد کو یعنی منہ کو گولائی کریں. بصیر دو پیش میں وقف کرتے ہیں تو اس پہ ہم کیا کرتے ہیں, وہ ساکن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. انہو بکل شیء بصیر. اچھا جی آیت نمبر 20 میں دیکھیں امن, سب سے پہلے میم مشدد. اچھا آپ یہ قاعدہ یاد کر لیں کہ پورے قرآن پاک میں جب بھی نون مشدد ہوگا یا میم مشدد ہوگا, یہ صرف دو حروف ایسے ہیں جن میں مشدد کے ٹائم ہر حال میں آپ نے گننا کرنا ہے, یعنی آواز کو آپ نے ناک میں لے جا کے ایک سیکنڈ ہولڈ کر کے ادا کرنا ہے. امن ام ایسے, امن نہیں امن, تھوڑا سا آپ نے ناک میں ہولڈ کرنا ہے. اس کے بعد نون ساکن کے بعد ہا ہے, یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے. ہم کیسے پڑھتے ہیں نا, کبھی کبھی اقفا میں کیا کرتے ہیں, نون ساکن کو چھپاتے ہیں, لیکن اظہار کا مطلب ہے نون کو ظاہر کرے, پراپر ظاہر کرے, نہ ہی لمبا کرے نہ ہی کچھ. کیسے کریں گے, امن ھذا الذی ھو جن. اچھا اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد دال ہے, یہاں پر آپ نے اقفا کرنا ہے. اقفا بھی ہم نے کافی دفعہ کلاس میں پڑھا ہوا ہے کہ اقفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, نون کو چھپا کے ادا کرتے ہیں. جندل نہیں ہے, جو ناک میں چھپائیں نون کو. جندل لکم. اس کے بعد دال دو پیش کے بعد لام ہے, یہاں پر ادغام ہے لیکن بغیر گننے والا. کافی لوگ کیا پڑھتے ہیں جندل لکم, لیکن یہ دنلا نہیں ہے, یہاں پر لام ہوگا یا را ہوگی. ہر حال میں آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے, ادغام کرنا ہے بغیر گننے والا, یعنی گننا نہیں کرنا. ہوا جندل لکم, آواز کو ناک میں ہرگز نہیں لے جانا. دلکم صرف منہ سے ادا کرنا ہے. ہوا جندل لکم ینصرکم. اگین یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد صاد ہے, یہاں پر بھی آپ نے اقفا کرنا ہے, نون کو چھپائیں. ینصرکم من دون الرحمن. اچھا میم ساکن کے بعد میم ہے, یہاں پر ہم نے رولز آف میم ساکن جو ہم نے کلاس کی تھی اس میں پڑھا تھا پروپر کہ کون سی میم ساکن کے بعد کب کیا آتا ہے, تو ہم نے گننا کرنا ہے یا نہیں کرنا. اچھا میم ساکن کے بعد اگر میم آتی ہے نا, یہاں پر بھی ہم نے لازماً گننا کرنا ہوتا ہے. ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. ان الکافرون الا فی غرور. غین موٹا ہے, اس کے بعد را دو, یہ جو را دو زیر ہے اس میں وقف کریں گے تو یہ را ساکن ہو جائے گی. پوری آیت کیسے ہوگی, امن ھذا الذی ھو جند لکم ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور.
आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहूँ आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।